کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں نا جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی، بلکہ ان پر ہر دور میں نئی بحث ہوتی ہے، اور افلاطون کی ریاست بالکل ویسی ہی کتاب ہے۔ بالکل، مغربی فلسفے کی بنیاد مانی جاتی ہے۔ جی، لیکن آج ہم پوری کتاب کی بات نہیں کریں گے، بلکہ صرف اس کی پہلی کتاب پر، مطلب صرف اس پر توجہ مرکوز کریں گے جو خود میں ایک مکمل شاہکار ہے۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ پہلی کتاب کا اپنا ایک الگ مزاج ہے۔ کئی اسکالرز کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ شاید ایک الگ مکالمہ تھا جسے افلاطون نے بعد میں ریاست کے دیباچے کے طور پر شامل کر لیا۔ اچھا؟ جی، اسی لیے یہ ایک تمہید کا کام بھی کرتی ہے، جہاں وہ تمام بڑے سوالات اٹھا دیے جاتے ہیں جن کے جوابات اگلی 9 کتابوں میں تلاش کیے جائیں گے۔ بالکل، تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس پہلی کتاب کی گہرائی میں اترا جائے اور انصاف، طاقت اور علم کے ان بنیادی سوالات کو سمجھا جائے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ 2500 سال پرانی یہ بحث آج ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی عام سے جملے سے، میں پیرائیوس نیچے گیا۔ پہلی بار پڑھنے پر تو لگتا ہے جیسے سقراط بس راستہ بتا رہا ہے، لیکن اس ایک جملے میں پورا فلسفہ چھپا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ افلاطون کا کمال ہے۔ یہاں ہر لفظ کا ایک علامتی مطلب ہے۔ نیچے جانا فوراً ہمیں اس کے مشہور غار کی تمثیل کی یاد دلاتا ہے، جہاں فلسفی علم کی بلندی سے اتر کر عام لوگوں کی دنیا میں آتا ہے، یعنی غار میں۔ اور وہ جا کہاں رہا ہے؟ پیرائیوس۔ جی، پیرائیوس۔ یہ ایتھنز کی بندرگاہ تھی، جمہوریت، تجارت اور آپ کہہ لیں کہ امیگریشن کا مرکز تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں قانون اور روایات اتنی سخت نہیں تھی جتنی ایتھنز کے مرکز میں۔ تو فلسفر یعنی سقراط علم کی دنیا سے نکل کر جمہوریت اور عوانی رائے کی دنیا میں اتر رہا ہے، یعنی منظر پہلے ہی لمحے سے تیار ہو چکا ہے، اور وہاں پہنچتے ہی اسے پولیمیرکس اور اس کے ساتھی روک لیتے ہیں۔ ان کا انداز بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں، دیکھو سقراط، ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ ہاں، یا تو ہم سے زیادہ طاقتور بن کر دکھاؤ، یا پھر جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں چلو۔ اور یہ مکالمے کا مرکزی خیال ہے، طاقت بمقابلہ دلیل۔ بالکل، اکثریت بمقابلہ علم۔ پولیمارکس کے ساتھیوں کے پاس تعداد کی طاقت ہے، لیکن ان کے پاس کوئی وجہ نہیں سوائے اپنی مرضی کے۔ اس کے جواب میں سقراط کا سوال پوری کتاب کی روح ہے کہ کیا کوئی تیسرا راستہ نہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں قائل کر لیں کہ ہمیں جانے دو؟ اور ان کا جواب تو اور بھی زبردست ہے۔ تم ہمیں قائل کیسے کرو گے؟ اگر ہم سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ جی، یہ تو سیدھا سیدھا ایتھنز کی اس جمہوریت پر طنز ہے جس نے آخر میں سقراط کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا اور اسے موت کی سزا سنائی تھی۔ بالکل، یہ جملہ پوری بحث کی بنیاد رکھتا ہے۔ اگر طاقت سننے سے ہی انکار کر دے تو دلیل اور علم، اسی کشمکش کے ساتھ سقراط اور اس کا ساتھی گلاؤکون پولیمارکس کے والد سفالس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور وہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے سفالس سے، ایک بہت امیر بوڑھا آدمی۔ جی، جس نے ابھی ابھی قربانی کی رسم ادا کی ہے اور بہت مطمئن نظر آتا ہے۔ سقراط اس سے بڑھاپے کے بارے میں پوچھتا ہے اور بات پیسوں پر آ جاتی ہے۔ سفالس کا کردار ایک خاص قسم کی ذہنیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ جوانی میں وہ ہر طرح کی خواہشات کا غلام تھا، لیکن اب بڑھاپے میں اسے سکون مل گیا ہے۔ اور اس کے نزدیک پیسے کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے انسان مرنے سے پہلے اپنے قرض چکا سکتا ہے اور دیوتاؤں کو مناسب نذرانے پیش کر سکتا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے کسی کا حق مارا ہو یا دیوتاؤں کو ناراض کیا ہو تو مرنے کے بعد اسے سزا ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انصاف کا تصور مکمل طور پر خوف اور ایک طرح کی ڈیل پر مبنی ہے۔ جی بالکل، جیسے وہ دیوتاؤں سے بھاؤ تاؤ کر رہا ہو کہ میں آپ کو قربانیاں دوں گا، آپ مجھے سزا نہ دینا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک ٹرانزیکشنل یعنی لین دین والی اخلاقیات ہے۔ افلاطون یہاں اسی روایتی مذہب پر تنقید کر رہا ہے جہاں نیکی کا تعلق روح کی بہتری سے نہیں بلکہ صرف سزا سے بچنے اور جزا پانے سے ہے۔ اور اسی سوچ سے وہ انصاف کی پہلی تعریف پیش کرتا ہے، سچ بولنا اور اپنا قرض ادا کرنا۔ ایک بہت ہی سیدھی سادی کاروباری تعریف، لیکن سقراط اسے فوراً ایک مثال سے رد کر دیتا ہے۔ جی، وہ مشہور مثال۔ وہ کہتا ہے، فرض کرو تم نے کسی دوست سے ایک ہتھیار ادھار لیا، اور بعد میں وہ دوست ذہنی توازن کھو بیٹھا اور اپنا ہتھیار واپس مانگنے آیا۔
تو کیا اس حالت میں اسے ہتھیار لوٹانا انصاف ہوگا؟ یہ ایک شاندار چال ہے۔ سقراط ایسی مثال دیتا ہے جو سیدھی سفالس کی اپنی ذات کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ کیونکہ وہ پاگل دوست ہتھیار سے خود سفالس کو بھی تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالکل، اور سفالس فوراً مان جاتا ہے کہ نہیں، اور جیسے ہی بحث گہری ہونے لگتی ہے وہ بہانہ بنا کر اڑ جاتا ہے کہ اسے قربانی کی رسومات مکمل کرنی ہے۔ جی، اور بحث کی ذمہ داری اپنے بیٹے پولی مارکس کو سونپ دیتا ہے۔ یہ تو بہت علامتی ہے نا، جیسے پرانی نسل جو خوف اور روایت پر مبنی انصاف پر یقین رکھتی ہے وہ حقیقی فلسفیانہ سوالات کا سامنا نہیں کر سکتی، اور میدان چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ بالکل۔ سفیلس کا جانا ضروری تھا تاکہ اصل بحث شروع ہو سکے۔ اب اسٹیج پر ہے پولی مارکس، وار لارڈ یا جنگجو کا بیٹا، اس کا نام ہی جنگ کا سردار ہے۔ تو اس کا انصاف کا تصور بھی اسی طرح کا ہے، ہاں، وہ کہتا ہے انصاف یہ ہے کہ دوستوں کا بھلا کیا جائے اور دشمنوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ تو آج بھی بہت مقبول نظریہ ہے۔ ہمارا پورا سیاسی اور سماجی نظام اسی دوست دشمن کی تقسیم پر چلتا ہے۔ اور یہ نظریہ بہت فطری بھی لگتا ہے، وفاداری، اپنے قبیلے یا ملک کا ساتھ دینا۔ لیکن سقراط اس کی گہرائی میں جاتا ہے۔ پولی مارکس پہلے تو شاعر سائمنڈس کا حوالہ دیتا ہے۔ یعنی وہ سنی سنائی بات دہرا رہا ہے، خود نہیں سوچ رہا۔ جی، سقراط اسے اس اتھارٹی سے ہٹا کر خود سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، اچھا دوست کون ہے اور دشمن کون؟ کیا ہم اکثر غلطی سے اچھے انسان کو دشمن اور برے انسان کو دوست نہیں سمجھ بیٹھتے؟ یہ تو پہلا حملہ تھا، لیکن اس کے بعد سقراط جو دلیل دیتا ہے وہ واقعی انقلابی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک نصاب پسند اور نیک انسان کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا، دشمن کو بھی۔ جی، اور اس کے لیے وہ فن یا ہنر، جسے یونانی میں ٹیکنے کہتے ہیں، اس کی مثال استعمال کرتا ہے۔ ٹیکنے یعنی کوئی بھی ایسا ہنر جس کا ایک خاص مقصد ہو۔ بالکل، جیسے ایک موسیقار کا ہنر اچھی موسیقی پیدا کرنا ہے، موسیقی کو خراب کرنا نہیں۔ ایک ڈاکٹر کا ہنر صحت دینا ہے، بیماری کو بڑھانا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح انسان کی ایک خوبی یا آریتیں ہوتی ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے اس کی انسانی خوبی کو کم کرنا، اسے پہلے سے بدتر انسان بنانا۔ تو اس منطق کے حساب سے دشمن کو نقصان پہنچانا اسے اور برا انسان بنانے کے مترادف ہے، جو کہ انصاف کا کام نہیں ہو سکتا۔ انصاف کا کام تو انسانوں کو بہتر بنانا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بہت گہری۔ سقراط کے لیے تعلیم ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کے نزدیک ایک انصاف پسند شخص کا کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو سب کی روح کو بہتر بنانا چاہتا ہے، ان کی بھی جو اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور پولی مارکس اس دلیل کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ جی، اور جیسے ہی پولی مارکس لاجواب ہوتا ہے، بحث میں ایک طوفانی انٹری ہوتی ہے۔ تھریسیمیکس کی۔ افلاطون اسے ایک جنگلی جانور کی طرح پیش کرتا ہے جو کب سے بحث پر جھپٹنے کے لیے بےتاب تھا، اور وہ آتے ہی غصے میں چیختا ہے کہ یہ بچوں جیسی باتیں بند کرو اور اصل حقیقت سنو۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ انصاف طاقتور کے فائدے کا نام ہے۔ جسٹس از دی ایڈوانٹیج آف دا اسٹرانگر۔ جی، یہ ایک دھماکہ ہے۔ تھریسیمیکس بحث کو فلسفے کی دنیا سے نکال کر کھری ننگی طاقت کی سیاست کی دنیا میں لے آتا ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی مائٹ از رائٹ والی بات ہے۔ جو بھی اقتدار میں ہے وہ اپنی مرضی کے قانون بناتا ہے اور لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے انصاف مان کر اس کی پیروی کریں۔ بالکل، اخلاقیات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ نظریہ آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا اس وقت تھا۔ یہ میکیاویلی اور نیٹشے جیسے مفکر کے خیالات کا پیش خیمہ ہے۔ تھریسیمیکس کہتا ہے کہ ناانصافی اگر بڑے پیمانے پر کی جائے تو وہ انصاف سے زیادہ طاقتور، زیادہ آزاد اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور وہ ایک ظالم حکمران کی مثال دیتا ہے جو سب سے زیادہ خوش اور کامیاب نظر آتا ہے۔ جی، اس طاقتور دلیل کا سامنا سقراط کیسے کرتا ہے؟ مجھے یاد ہے اس کی پہلی جوابی دلیل اتنی مضبوط نہیں لگتی۔ وہ کہتا ہے کہ حکمران بھی تو غلطیاں کرتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر کوئی حکمران غلطی سے کوئی ایسا قانون بنا دے جو اس کے اپنے ہی خلاف ہو؟ ہاں، یہ دلیل تھریسیمیکس کو زیادہ پریشان نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی حکمران غلطی کرتا ہے تو اس لمحے وہ حکمران نہیں ہوتا،
بالکل اسی طرح جیسے کوئی ڈاکٹر اگر مریض کی تشخیص میں غلطی کرے تو اس لمحے وہ ماہر نہیں کہلائے گا۔ لیکن سقراط پھر اپنی ٹیکنے والی دلیل پر واپس آتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ ہر فن یا ہنر کا مقصد اس چیز کی بھلائی ہوتا ہے جس پر وہ لاگو ہو، نہ کہ فنکار کی۔ ڈاکٹر کا فن مریض کے لیے، جہاز کے کپتان کا فن مسافروں کے لیے، تو حکمران کا فن بھی رعایا کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس پر تھریسیمیکس کا جواب بہت مشہور ہے۔ وہ غصے میں کہتا ہے، سقراط تم بہت بھولے ہو۔ ہاں، کیا چرواہا بھیڑوں کو اس لیے موٹا کرتا ہے کہ بھیڑوں کا بھلا ہو؟ نہیں، وہ انہیں اپنے فائدے کے لیے، انہیں بیچنے یا کھانے کے لیے پالتا ہے۔ اسی طرح حکمران بھی عوام پر حکومت اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، عوام کے لیے نہیں۔ یہ ایک بہت مضبوط جوابی حملہ ہے اور ایک لمحے کے لیے لگتا ہے کہ سقراط کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن سقراط بحث کا رخ ایک بہت ہی غیر متوقع سمت میں موڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک انصاف پسند شخص کس سے برتر ہونا چاہتا ہے اور ایک ناانصاف شخص کس سے؟ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اسے کھولتے ہیں۔ سقراط کہتا ہے کہ ایک ماہر شخص، مثلا ایک ماہر موسیقار، صرف ایک غیر ماہر یا جاہل شخص سے بہتر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دوسرے ماہر موسیقاروں سے مقابلہ نہیں کرتا۔ جبکہ ایک جاہل اور بے سورا شخص ہر ایک سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ماہر سے بھی اور دوسرے جاہلوں سے بھی۔ اسی طرح ایک انصاف پسند شخص جو کہ عقل مند اور اچھا ہے، صرف اپنے مخالف یعنی ناانصاف شخص سے آگے نکلنا چاہے گا، جبکہ ناانصاف شخص جو جاہل اور برا ہے وہ ہر کسی سے، انصاف پسند سے بھی اور دوسرے ناانصاف لوگوں سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس دلیل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ناانصاف شخص جاہل اور برے لوگوں جیسا ہے، اس لیے ناانصافی کمزوری اور جہالت کی علامت ہے۔ جی، جبکہ انصاف علم اور طاقت کی علامت ہے۔ سچ کہوں تو یہ دلیل مجھے ہمیشہ تھوڑی کمزور لگی ہے۔ یہ ایک منطقی چال زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ دلیل غیر تسلی بخش لگتی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بہت عجیب ہے۔ تھریسیماکس جو اتنے غصے اور اعتماد سے دھاڑ رہا تھا، اس دلیل کے بعد اچانک خاموش ہو جاتا ہے۔ افلاطون لکھتا ہے کہ وہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ جی، ایک بہت ڈرامائی لمحہ ہے۔ اسے چپ کرا دیا گیا ہے، لیکن کیا اسے واقعی شکست ہوئی ہے؟ ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ تو پھر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اگر سقراط کی دلیلیں اتنی مضبوط نہیں تھیں تو افلاطون نے انہیں ایسا کیوں دکھایا؟ اس سب کا اصل مقصد کیا تھا؟ اور یہی اس پہلی کتاب کا سب سے بڑا راز ہے۔ سقراط کا اصل ہدف تھریسیماکس تھا ہی نہیں۔ اچھا؟ اس کا اصل ہدف وہاں خاموشی سے بیٹھے دو نوجوان تھے، گلوکون اور ایڈیمینٹس، جو افلاطون کے اپنے بھائی تھے۔ جی، یہ ذہین، پرجوش اور ایتھنز کے مستقبل کے ممکنہ رہنما تھے۔ تو یہ سب ایک قسم کا تعلیمی ڈرامہ تھا؟ بالکل۔ سقراط دیکھ رہا تھا کہ یہ نوجوان تھریسیماکس طاقتور اور حقیقت پسندانہ نظریے سے متاثر ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں صرف طاقت ہی سب کچھ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے تھریسیماکس کو بہت آسانی سے اور مکمل طور پر شکست دے دی تو یہ نوجوان مطمئن ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر کچھ ایسی دلیلیں استعمال کیں جو تھریسیماکس کو وقتی طور پر خاموش تو کرا دیں، لیکن ان نوجوانوں کی روح میں ایک بے چینی چھوڑ جائیں۔ وہ انہیں اکسانا چاہتا تھا کہ وہ خود اس سوال کو اٹھائیں۔ جی، وہ چاہتا تھا کہ وہ کہیں، رکو سقراط، آپ نے اسے چپ تو کرا دیا لیکن ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ تھریسیماکس کی دلیل میں اب بھی دم ہے۔ ہمیں انصاف کا اس سے بہتر اور مضبوط دفاع چاہیے۔ ہمیں بتاؤ کہ انصاف اپنی ذات میں کیوں اچھا ہے، چاہے اس کا کوئی فائدہ نہ بھی ہو۔ اور بالکل یہی ہوتا ہے۔ دوسری کتاب کے شروع میں گلاؤکون بحث کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اور وہیں سے ریاست کا اصل فلسفیانہ سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلی کتاب تو صرف سٹیج تیار کر رہی تھی۔ واہ! تو یہ صرف ایک بحث نہیں تھی بلکہ ایتھنز کے مستقبل کے رہنماؤں کی روحوں کے لیے ایک جنگ تھی۔ ایک طرف تھریسیماکس نظریہ تھا جو طاقت کو ہی سب کچھ مانتا ہے، اور دوسری طرف سقراط کا فلسفہ تھا جو علم اور نیکی کو بنیاد بناتا ہے۔ اور افلاطون ہمیں دکھا رہا ہے کہ پہلی قسم کے نظریے کو شکست دینا کتنا مشکل ہے۔ اسے منطق سے ہرایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ منطق کو مانتا ہی نہیں۔ اسے صرف خاموش کرایا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے زیادہ کھلے ذہن کے لوگ سچائی کی تلاش جاری رکھ سکیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں، ریاست کی پہلی کتاب انصاف کے 3 روایتی نظریات کو رد کرتی ہے۔ پہلا، سیفلس کا نظریہ جو خوف اور ذاتی فائدے پر مبنی ہے۔
دوسرا پولیمارکس کا نظریہ جو قبیلے اور وفاداری پر مبنی ہے، اپنوں کا ساتھ دو، غیروں کو نقصان پہنچاؤ۔ اور تیسرا تھراسیماکس کا نظریہ جو کھلی طاقت کی سیاست پر مبنی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور ان سب کو رد کر کے سقراط نے ایک صاف میدان تیار کیا ہے۔ اس نے پرانی کمزور بنیادوں کو گھرا دیا ہے تاکہ اگلی کتابوں میں گلاوکون اور ایڈیمنٹس کے ساتھ مل کر انصاف کی ایک نئی، زیادہ مضبوط اور فلسفیانہ عمارت تعمیر کی جا سکے۔ یہ ایک طرح سے زمین کو صاف کرنا ہے تاکہ ایک مثالی ریاست کا بیج بویا جا سکے۔ جی بالکل۔ آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں۔ یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ تھراسیماکس جیسے کردار کو شکست نہیں دی گئی، اسے صرف خاموش کرایا گیا۔ اس کا نظریہ، جسے آج ہم شاید نہیلزم یا عدمیت پرستی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ ماننا کہ اخلاقی قدروں کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہوتی، صرف طاقت ہوتی ہے، اسے منطق سے ہرانا تقریباً ناممکن ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنی رائے کو حتمی سچ سمجھتا ہے، یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کیا ہر دلیل کا جواب دلیل سے دینا ضروری ہے؟ یا بعض اوقات کسی طاقتور لیکن تباہ کن نظریے کو بس خاموش کرانا زیادہ دانش مندی ہے تاکہ ایک صحت مند مقابلہ ممکن ہو سکے؟